أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيئا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. من جاء بالحسنات فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئات فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. صدق اللہ العظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ سورہ نام کی آیتیں ہیں جس میں ارشاد ہوتا ہے، وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کیا اور فرقے ہو گئے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا ان سے کچھ سروکار نہیں، ان کا معاملہ اللہ کی طرف ہے، پھر وہ ان کو بتا دے گا جو وہ کرتے تھے. جو کوئی نیکی لے کر آتا ہے تو اس کے لیے 10 اس کی مثل ہے، اور جو کوئی بدی کرتا ہے تو اس کی مثل ہی اس کو سزا دی جائے گی اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا. ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا. فرقو فرقے، فرقے اختلاف کی وجہ سے نہیں، آگ کی وجہ سے بنتے ہیں. اس لیے حدیث مبارکہ میں فرقوں کے لیے فرمایا گیا کلہم فی النار، یعنی وہ سب کے سب آگ میں مبتلا ہوں گے. یہ آگ حسد کی بھی ہوتی ہے، انا پرستی، تکبر اور تقاصر کی بھی ہوتی ہے. یہ نفرت کے جذبات ابھارتی ہے، یہ فرقے بناتی ہے، میں جدا تو جدا کا نعرہ لگواتی ہے. قرآن کریم نے فرقوں کے لیے فرمایا کہ جو کچھ ان کے پاس ہے وہ اسی سے خوش ہیں. من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا کل حزب بما لدیہم فرحون. یہ چیز انسان کے اندر ایک عنایت پیدا کرتی ہے. اس سوچ اور فکر کو قرآن کریم نے پسند نہیں کیا. اس کی وجہ سے وہ علم سے محروم ہو جاتے ہیں، وہ غور و فکر چھوڑ دیتے ہیں، اور اگر حق ان کے پاس آ بھی جائے تو اس آگ کی وجہ سے اسے قبول نہیں کرتے. جس طرح ابلیس کے سامنے جب حق آ گیا، اللہ کی بات اس پر واضح ہو گئی، تو پھر بھی اس نے انکار کیا. اس کی وجہ یہ آگ تھی، عنایت کی آگ. روحانیت کے سبق میں ہے کہ کسی مقام پر مطمئن ہو کر ٹھہر جانا، یہ بھی شرک کے مترادف ہے. انسان کی منزل لکھا اللہ ہے، اس سے پہلے ٹھہرنا، رک جانا، یہ مردگی کی دلیل ہے. استغفار کا عملی مفہوم بھی یہی ہے کہ اللہ کی جستجو میں لگے رہنا. جب انسان کے سامنے کوئی منزل نہ ہو، اس کے آگے کوئی منزل نہ ہو، کوئی مقصد نہ ہو، تو وہ رک جاتا ہے. اسی سبب سے مسلمانوں میں مختلف فرقے بنے. جب مسلمانوں نے آگے بڑھنے کا کام چھوڑ دیا، آگے بڑھنے کا کام کیا تھا؟ اسلام کو باطل ادیان پہ غالب کرانے کا کام. جب وہ کام چھوڑ دیا تو ان کے قدم آگے جانے سے رک گئے، اور مجبوراً وہ اپنی مسجدوں تک محدود ہو گئے، جہاں آپس کے جھگڑوں کے سوا کچھ نہیں تھا. دین اسلام امن ہے، دنیا میں امن کا داعی ہے. امن وہی دے سکتا ہے جس کے پاس امن ہوگا. جس کے پاس امن نہ ہو، دنیا کو امن نہیں دے سکتا. اسی لیے ان آیات میں فرمایا گیا کہ نبی فرقہ دین کی نمائندگی نہیں کر سکتا. دین جس کی بنیاد اس درد پر ہے، جس کے لیے قرآن کریم نے فرمایا اے نبی آپ اپنی جان کو ہلاک کر دیں گے، اس غم میں کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے. لعلک باقی نفسک الا یکونوا مؤمنین. اگر یہ درد ایک مومن کے دل میں نہیں ہے تو پھر اس نے دین کو نہیں سمجھا، تو وہ دین کے مقصد کو پورا نہیں کر سکتا. دین کا مقصد ہی اس دین حق کو باطل ادیان پر غالب کرانا ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ جو فرقہ ہو گیا،
جو جماعت فرقہ بندی کی فکر میں ہے وہ دین کی تبلیغ نہیں کر سکتی، وہ صرف اپنے فرقے کو غالب کرانا چاہتی ہے، وہ دین کو غالب نہیں کرا سکتی۔ اس سے یہی مراد ہے کہ فرقے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام نہیں کر سکتے، ان کا تعلق نام کا تو ہے، کام کا نہیں رہتا۔ اس طرح وہ وحدت کی نعمت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ کنویں کا مینڈک کیا جانے سمندر کیا ہے، اسلام کی مثال سمندر کی طرح ہے جس میں جامعیت ہے۔ تمام ندیاں، دریائیں سمندر میں سما جاتی ہیں، سمندر کسی ندی کسی دریا میں نہیں سماتا۔ اسی طرح تمام مذاہب اسلام میں سما جاتے ہیں۔ اسلام تمام مذاہب کو جمع کرنے والا جامع ہے۔ قرآن کریم تمام کتب کی جامع ہے، قرآن کریم میں تمام کتابیں جمع ہیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جامع جمیع الانبیاء ہیں، تمام انبیاء کو جامع ہے۔ یہی وحدت ہے، اور وحدت میں برکت ہے، حسن ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ وحدت میں ایک کا بدلہ 10 ہے، اور اسی کا نام ارتقاء ہے۔ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں فرقوں کے زمانے کے بعد امت مسلمہ کا ملت واحدہ بننے کی بشارت موجود ہے۔ حدیث میں مسلمانوں کے 72 فرقوں کی تعداد محدود کر کے بتائی گئی ہے۔ اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ 72 فرقوں کے بعد کوئی فرقہ نہیں بنے گا، اس میں جامعیت کی کیفیت پیدا ہو جائے گی۔ اس طرح ان کے اندر صحابہ کرام کا عمل مسلمانوں میں آئے گا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا کام کا تعلق بھی بن جائے گا۔ جس طرح صحابہ کرام نے انبیاء ما سبق کی ایمانیت کو اپنے سینے میں جگہ دے کر ادیان عالم کو ایک کیا، تمام انبیاء کی تصدیق کی، سب کو کہا کہ سب سچے ہیں، اور اسی دین کا نام اسلام رکھا۔ اسی بشارت کی بنا پر مسلمان ملت واحدہ بنیں گے۔ اس کے لیے حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ملت واحدہ کون ہوگی؟ جس پر میں ہوں اور میرے صحابی ہیں، ما انا علیہ و صحابی۔ اس کی سنت میں مسلمان ایک جماعت بن کر تمام فرقہ اسلام کے بانیوں کو مان کر ان سب فرقوں کو ایک کریں گے، اور خود کو صرف مسلم کہیں گے اور اسلام پھیلائیں گے۔ یہ بشارت ہے۔ فرقوں سے نہ شیرازہ پریشاں کرو، امت پہ خدا را یہ احسان کرو۔ ہے سہل مسلمان کو کافر کہنا، ہمت ہے تو کافر کو مسلمان کرو۔ منفیت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔